حجاز کے شمال کی طرف مدائن صالح کی ایک سرسبز وادی میں ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ گھاس چر رہی تھی۔ موقع پا کر کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ یہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک پتھر میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو مارا تھا اور وہ اونٹنی کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ مجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہیں قوم سمود کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جو ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی اور الحجر موجودہ سعودی عرب میں آباد تھی۔ یہ قوم عاد کی جانشین تھی جنہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ نے قوم سمود کو غیر معمولی ذہانت اور مہارت عطا کی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر عظیم الشان مکانات بناتے جو ان کی شاندار تعمیراتی صلاحیتوں کا مظہر تھے، لیکن اپنی ترقی اور عقل کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکاری تھے اور پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نیک، دانش مند اور راست باز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور تکبر و سرکشی سے خبردار کیا، مگر بجائے اس کے کہ وہ سچ قبول کرتے، قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، مگر کیا اب تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ انہوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا اور ضد پر اڑے رہے، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو آزمانے کے لیے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ پہاڑ سے ایک خاص اونٹنی نکال کر دکھائیں تو ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود قدرت سے ان کا مطالبہ پورا کر دیا اور پہاڑ کی چٹان سے ایک معجزاتی اونٹنی برآمد ہوئی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی حسین اور اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے رب کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ یہ ایک واضح معجزہ تھا، مگر قوم سمود کے سرکش سرداروں نے پھر بھی انکار کر دیا اور ایمان نہ لائے۔ قوم سمود کے چند سرکش افراد حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام اور معجزے کو خطرہ سمجھنے لگے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو مان لیں گے تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک سازش تیار کی اور اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چند بدبخت افراد نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی یہ گناہ سرزد ہوا، حضرت صالح علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئے اور قوم کو آخری وارننگ دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے،
اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، مگر وہ لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے اور اس تنبیہ کو بھی مذاق میں اڑا دیا۔ تیسرے دن سورج طلوع ہوتے ہی آسمان سے ایک خوفناک چیخ اور زمین میں شدید زلزلہ آیا۔ پوری بستی لرز اٹھی اور بجلی کی گرجدار آواز نے ان کے دل چیر دیے۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم سمود کے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کے شاندار پہاڑی مکانات تو باقی رہے، مگر ان کے اندر بسنے والے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی اللہ کے حکم سے محفوظ رہے اور اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ اپنی تباہ شدہ قوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہیں نصیحت کی، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ آج بھی مدائن صالح الحجر کے کھنڈرات اس قوم کی ہولناک تباہی کی زندہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی نافرمانی، تکبر، سرکشی، ایمان اور اللہ کی قدرت کے بارے میں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے کوئی قوم کتنی ہی طاقتور اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لے تو اس کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔